وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور عبادت کے اندر سارے احکامات شامل ہیں، چاہے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، یا اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ہیں رب کی عبادت کے حوالے سے سارے عبادات میں شامل ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ اب عبادات کے اندر جتنی بھی رب کی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاں پر اللہ کریم رحمان اور رحیم ہے، میرے آقا اسی مقام پر ستار اور غفار بھی ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، میرے اللہ کریم کی یہ صفتیں ہیں کہ اللہ کریم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ ستار کسے کہتے ہیں، غفار کسے کہتے ہیں؟ ستار بھی اللہ کریم کی صفت ہے اور غفار بھی اللہ کریم کی صفت ہے۔ ستار یہ رب کریم کی وہ صفت ہے کہ جو اللہ کریم اپنے مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اپنے مخلوق کے عیبوں کو چھپائے رکھے، یہ رب کریم کی یہ صفت ہے۔ اور غفار یہ رب کریم کی کون سی صفت ہے کہ اللہ کریم کی یہ وہ صفت ہے کہ رب کریم کی مخلوق میں سے بتقاضۂ بشریت گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں جو بھی ہوتے ہیں، اللہ کریم ان ساری کوتاہیوں اور ساری غلطیوں کو رب کریم معاف فرما دے۔ یہ رب کریم کی یہ صفت غفار ہے، صفت غفار ہے کہ اللہ کریم اپنے مخلوق کی بخشش فرما دے، اللہ کریم اپنے مخلوق کے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، درگزر کر دے۔ تو اللہ کریم ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ نماز فرض ہے، حکم ہے رب کی طرف سے، اگر کوئی شخص 5 نمازوں میں سے اگر کوئی شخص 4 نمازیں پڑھتا ہے، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے 3 نمازیں پڑھتا ہے، 2 نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اگر چاہے تو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اس کا حساب لے سکتا ہے، اور اگر اللہ کریم چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ کریم چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اگر اللہ کریم چاہے تو مواخذہ کر سکتا ہے، اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اس کا حساب لے سکتا ہے، چاہے وہ دنیا میں حساب لے، چاہے وہ قبر میں حساب لے، چاہے وہ حشر میں حساب لے۔ اور اللہ کریم اگر حساب نہ لے، بخش دے، بخشش فرما دے، معاف فرما دے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد یہ بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق، جب تک کوئی بندہ کسی بندے کا حق کھایا ہوا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کھایا ہوا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، رب کی بارگاہ سے کوئی معافی نہیں ہے، رب کی بارگاہ سے کوئی رعایت نہیں ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور یاد رکھیے قرآن کی اس آیت کے اندر، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 36، اس آیت کے اندر انسانوں میں سے، بحیثیت انسان، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ہر انسان پر باقی انسانوں کے 9 قسموں کے حقوق ہیں، 9 قسموں کے لوگوں میں سے ہر انسان پر اس کا پہلا حق اس کے والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، پہلا حق ہر شخص پر، پہلا حق اس کے والدین کا ہے، دوسرا حق رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حق یتیموں کا، چوتھا حق مسکینوں کا، پانچواں حق ہمسایہ قریب کا، چھٹا حق ہمسایہ دور کا،
اس کا حق ہے، اور 7واں حق اچھے دوستوں کا حق ہے، اور 8واں حق مسافر کا، 9واں حق لونڈیوں اور غلاموں کا، نوکروں کا ہے۔ 9 قسم کے حقوق ہر انسان پر ہیں، ہر انسان پر، والدین سے لے کر نوکروں تک 9 حقوق ہر انسان پر دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں۔ اور یہ حقوق پڑوسی کے لحاظ سے بھی ہیں، ہمسائے کے لحاظ سے بھی ہیں۔ پڑوسی کی تعریف کر دوں کہ ہمسایہ اور پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی کی تعریف کیا ہے؟ ہمسائے کی تعریف کیا ہے؟ کتنی حد تک قریب ہو تو وہ ہمسایہ ہے، کتنی حد تک اس حد سے دور ہو کیا وہ ہمسایہ ہے؟ کیا وہ ہمسائے میں شمار ہوگا؟ ہمسائے کی تعریف کیا ہے؟ ہمسایہ پڑوسی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، ہمسایہ پڑوسی کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوں، کہ ان کے گھر بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں، وہ ایک دوسرے کے قریب بستے ہو، یہ ہمسایہ اور پڑوسی کی تعریف ہے۔ اب ہمسایہ کتنی حد تک شمار ہوگا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر گھر ہے اس شخص کا، اس اپنے گھر سے دائیں طرف بائیں طرف آگے اور پیچھے 40 گھر شمار کرے، ہر طرف سے 40 گھر، دائیں طرف شمار کرے 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، سامنے 40، پیچھے 40، چاروں طرف 40 گھر تک شمار کرتے ہوئے جتنے گھر 40 گھر تک ہوں گے وہ ہمسائے اور پڑوسی میں شمار ہے، 40 گھروں تک۔ اور بعض علماء نے کہا ہمسایہ اور پڑوسی سے کہتے ہیں کہ جس محلے میں کسی کا گھر ہو، وہ محلہ چاہے بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، اس محلے کے اندر جتنے بھی گھر ہوں جس طرف سے ہوں وہ پڑوسی اور ہمسایہ ہے۔ اور اس پڑوسی اور ہمسائے کے 3 قسم کے پڑوسی ہیں، اور 3 قسم کے 3 پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ 3 قسم کے حقوق ہیں۔ ایک پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، لیکن ہے وہ غیر مسلم ہے وہ ہمسایہ پڑوسی، تو اس کا ایک حق ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمسایہ بھی ہے، پڑوسی ہے، لیکن ہے وہ مسلمان، اس کے 2 حق ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ پھر میں وضاحت کروں گا وہ حق کون کون سے ہیں۔ لہٰذا 3 قسم کے پڑوسی ہو گئے۔ پہلے نمبر پر اگر ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اور وہ غیر مسلم ہے تو اس کا ایک حق، ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس کے 2 حق، ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے اور مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث مشہور و معروف حدیث ہے، آپ اکثر اس حدیث کو سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ جہاں پر یہ حدیث ہے مومن نہ ہونے کی، کہ اس وقت مومن ہے کہ جب تک وہ سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے، تو اس کے ساتھ یہ حدیث بھی سن لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا، 3 مرتبہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی امام الانبیاء خود قسم اٹھا کر بات کریں تو اس بات کی اہمیت کیا ہوگی؟ ایک تو امام الانبیاء، دوسرا میرے آقا قسم اٹھا کر اس بات کو کہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمسائے کے حق میں خیال کیا کرو، ہمسائے کے حق میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں۔ پہلے حدیث میں نے سنائی، اب یہ حدیث سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا،
کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کا ہمسایہ اس کی زبان سے محفوظ ہے. اگر اس کی زبان سے محفوظ نہیں تو وہ شخص مومن نہیں. حدیث کے الفاظ میرے آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، قسم ہے رب کائنات کی کہ وہ شخص مومن نہیں، قسم ہے خدا کی وہ شخص مومن نہیں، قسم ہے رب کریم کی وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی زبان سے اس کا ہمسایہ پڑوسی محفوظ نہیں ہے. میرے آقا نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا، قسم اٹھا کر میرے آقا نے 3 مرتبہ کہا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، وہ شخص مومن ہے ہی نہیں کہ جس کی زبان سے اس کا ہمسایہ اس کا پڑوسی محفوظ ہو. اللہ اکبر. مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، ایک باب ہے باب الشفقت والرحمت علی الخلق. یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک باب ہے، اس باب کا نام ہے باب الشفقت والرحمت علی الخلق. اس کے اندر یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور ایک شخص حاضر ہوا حضور کی خدمت میں، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں خاتون ہے، اس کی نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے روزے بھی بہت زیادہ ہیں، صوم و صلات کی پابند ہے، اس کی عبادات بھی کثیر ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں یا رسول اللہ، لیکن اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، باب کا میں نے کتاب کا میں نے حوالہ دیا، باب الشفقت والرحمت علی الخلق. مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث کہ وہ خاتون نماز کی بھی پابند ہے، روزوں کی بھی پابند ہے، اس کی عبادات بھی کثیر ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں یا رسول اللہ، اس کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں، اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سماعت کیا ہوگا نا کہ سوال کرنے والا اس کی ساری صفتیں بتا رہا ہے، نماز روزے بھی بتا رہا ہے، اس کی عبادات بھی بتا رہا ہے اور اس کے صدقہ و خیرات اس کی نیکیاں بھی بتا رہا ہے، لیکن میرے آقا نے اس کے باوجود فرمایا ہی فی النار، وہ خاتون جہنمی ہے. اور ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں خاتون ہے، اس کی نمازیں اس کے روزے بھی کم ہیں، اس کی عبادات بھی کم ہیں، صدقہ و خیرات بھی بہت کم کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، اس کے ہمسائے اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. تو سامعین محترم، انسان کے عمل سے، انسان کی زبان سے، یہ ہمارے اپنے کردار ہیں، یہ ہمارے اپنے عمل ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سچ کہے گئے کہ جسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، جسے کلندری لاہور بھی کہتے ہیں، کہ بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم دین منبر رسول پر بیٹھ کر اس کا کلام پڑھتے ہیں. وہ علامہ اقبال کہہ گئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنے کردار کو درست کرو، اپنی زبان کو. حدیث پاک میں صحیح بخاری کی حدیث، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے. میرے آقا نے فرمایا ایک حدیث کے اندر 3 باتیں ہیں، اسی حدیث کے اندر 3 باتیں ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین کامل رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اچھی بات کہے یا خاموش کہے. ہر انسان اپنی زبان کو درست کرے، زبان سے اچھی بات کہے، اپنے کردار کو درست کرے. مسلمان ایک نمونہ ہے باقی مذاہب کے لیے، باقی لوگوں کے لیے. مسلمان
اسلام کے اندر، دین کے اندر جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ باقی مذاہب کے لیے نمونہ ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو اسلام کی طرف ڈھالے، اپنے آپ کے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ جب وہ اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنے کردار کو درست کرے گا تو پھر کہنے والے کہہ گئے کہ حسن کردار سے قرآن مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ حسن کردار سے قرآن مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، آپ کے دور کے اندر آپ کا ایک ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ وہ یہودی شخص کسی کام کے حوالے سے وہ باہر چلا گیا، اس کی گھر والی، اس کے بچے اس کے گھر میں اکیلے رہ گئے، اور اتنا انتظام نہیں تھا کہ رات کے وقت اندھیرے میں کوئی چراغ جلائیں، کوئی دیا جلائیں۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ روتا تھا اور ساری رات روتا رہتا۔ ایک رات رویا، صبح کو حضرت بایزید بسطامی کو پتہ چلا کہ ہمسایہ قریب یہودی تھا، ہے تو ہمسایہ نہ، ہے تو پڑوسی نہ، وہ یہودی شخص کسی کام گھر سے چلا گیا ہے۔ اب یہ خاتون پریشان ہے، بچہ روتا ہے، ساری رات روتا رہا اندھیرے کی وجہ سے۔ تو روزانہ رات کو حضرت بایزید بسطامی چراغ لے کر روزانہ ان کے گھر رکھتے روزانہ، اور وہ خاتون رات کو چراغ روزانہ جلاتی اور وہ بچہ اس چراغ کی روشنی میں سکون اور آرام سے رہتا، سکون اور آرام سے اس کی رات بسر ہو جاتی۔ جب یہودی واپس آیا تو اس خاتون نے سارا واقعہ، سارا ماجرا جب اپنے شوہر کو سنایا، خامند کو سنایا، تو اس کا خامند بڑا حیران ہوا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے دونوں حضرت بایزید بسطامی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، حضور آپ کا یہ عمل ہمیں اتنا متاثر کر گیا، آپ کے اس عمل سے ہم اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں کلمہ طیبہ پڑھائیے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا وضو فرما رہے تھے، یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو صحابہ کرام کی محبت اتنی شدت اور گھر کر جاتی کہ وضو کے پانی کے قطرات بھی نیچے نہ گرتے۔ صحابہ کرام اس پانی کو نیچے زمین پر نہ گرنے دیتے، صحابہ کرام ہلکا بنا لیتے، قریب آ جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے اور وضو سے وہ استعمال شدہ پانی زمین پر نہ گرتا، صحابہ کرام ہاتھوں پر اٹھا لیتے، کبھی ہاتھوں پر ملتے، کبھی چہرے پر ملتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ تم یہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ میرے آقا نے پوچھ لیا، اے صحابہ یہ عمل تم کس وجہ سے کر رہے ہو کہ میرا استعمال شدہ یعنی وضو کا پانی زمین پر گرنے کے بجائے اسے اٹھا لیتے ہو، ہاتھوں پر ملتے ہو، سینے پر ملتے ہو، چہرے پر ملتے ہو، کس وجہ سے کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہے کہ یہ تو پانی ہے، ہم تو آپ کی ذات پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ ہم عمل اس لیے کرتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تین باتیں کہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ پھر سن لو اس ذات سے یعنی رب کائنات کی ذات سے جو بھی باتیں ہوں ہر بات کی تصدیق کرنا، ہر بات کی، اس رب کائنات کی ہر بات کی تصدیق کرنا۔ دوسرے نمبر پر امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کو امانت ہی سمجھنا اور امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، امانت کا خیال رکھنا۔ اور تیسرے نمبر پر ہمسائے کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسی کا خیال رکھتے رہنا۔ تین باتیں یہ کہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام کا جرم اٹھتا، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے یا برائی کی ہے؟ کوئی پیمانہ، کوئی اس کی حد، کوئی نشانی، کوئی علامت؟
ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے یا کوئی برائی کی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری تعریف تمہارا کوئی پڑوسی ہمسایہ کرے، تمہاری تعریف تمہارے پڑوسی کی زبان سے تمہاری تعریف نکلے تو سمجھ لو کہ تم نے نیکی کی ہے۔ اگر تمہاری تعریف دوسرے الفاظوں میں نفرت میں تمہارا پڑوسی اگر تمہاری برائی بیان کرے تو سمجھ لو کہ تم نے برائی کی ہے۔ اگر تعریفی کلمات تمہارا ہمسایہ کرے، تمہارا ہمسایہ گواہی دے یہ شخص نیکوکار ہے، یہ بھلا انسان، یہ اچھا انسان ہے، یہ صالح ہے، یہ شریف ہے، اگر تیرا ہمسایہ تیرے ہمسائے کی زبان سے یہ تعریفی کلمات نکلیں تو سمجھ لے کہ تم نے نیکی کی ہے۔ اگر تیرے ہمسائے سے تیرے بارے میں تعریفی کلمات نہ نکلیں بلکہ تیرے ہمسائے تجھ سے تنگ ہوں اور نفرت والے الفاظ نکلیں، سمجھ لے کہ تم نے برائی کی ہے۔ تو ہمسایہ پڑوسی بھی ایک قسم کا پیمانہ ہے نیکی اور برائی کے حوالے سے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر 9 قسم کے اللہ کریم نے حقوق بیان کیے۔ پہلا حق والدین کا، دوسرا حق رشتہ داروں کا، تیسرا حق یتیموں کا، چوتھا حق مسکینوں کا، پانچواں حق قریبی ہمسائے کا، چھٹا حق دور کے ہمسائے کا، ساتواں حق اچھے دوستوں کا، آٹھواں حق مسافرین کا، اور نواں حق غلاموں اور لونڈوں کا حق ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں 9 حقوق ہر انسان کے لیے لازم ہیں۔